مطلع ادب فاؤنڈیشن اورنگ آباد کی جانب سے اردو کی ترقی و ترویج کے لیے مطلع ادب کا قیام استاد شاعر جے پی سعید نے 1955 میں کیا تھا، جس کے تحت ادبی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے اور پورا اورنگ آباد کا جو ادبی ماحول ہے وہ اسی کی دین ہے۔ اس کے تحت ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ سماج میں، تعلیمی میدان میں، ادبی میدان میں، صحافتی میدان میں جو لوگ کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے اور ان کی خدمت میں جے پی سعید ایوارڈ پیش کیا جائے، جس کے تحت گزشتہ میں 4 شخصیات کو جے پی سعید ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ اس مرتبہ بھی 5 اہم شخصیات کو جے پی سعید ایوارڈ دیا جا رہا ہے، جن میں بیڑ سے انجمن ارشاد تعلیم کے بانی مرحوم احمد بن ابود چوش، پربھنی ایجوکیشن سوسائٹی کے بانی رشید انجینئر صاحب، اورنگ آباد روزنامہ اورنگ آباد ٹائمز کے مدیر اعلیٰ علی جناب شعیب خسرو صاحب، معروف شاعر شاہ حسین نہری صاحب اور فیمنسٹ شاعرہ رانا حیدری صاحبہ کی خدمت میں جے پی سعید ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ اس تقریب کے لیے دہلی سے سپریم کورٹ کے لائر علی جناب خلیل الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں۔ خلیل الرحمان صاحب عالمی شخصیت ہے، اردو کی، فارسی پر گہری نظر رکھتے ہیں، عربی زبان پر عبور رکھتے ہیں، انگریزی لٹریچر پر ان کو غیر معمولی عبور حاصل ہے۔ تو ایک ایسی جو ہے بین الاقوامی شخصیت جنہوں نے انگلستان میں اردو کی پوری بستی قائم کر دی ہے، ان کو ہم نے یہاں پر مدعو کیا ہے۔ اس پروگرام کی صدارت علی جناب ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب فرمائیں گے۔ مولانا آزاد کالج کی پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی صاحب، نور الحسنین صاحب، اسلم مرزا صاحب، یہ تمام شخصیتیں، فیروز خان صاحب موجود یہاں پر رہیں گی۔ غفار قادری صاحب جو ہے انجمن ارشاد تعلیم اورنگ آباد کے صدر، وہ بھی مہمان اعزازی کی حیثیت سے یہاں موجود رہیں گے۔ اور اس طرح کا یہ پروگرام ہے اور میری کتاب کا اجرا ہے، اس میں غزل کا سفر، اور اس کے بعد مشاعرہ ہوگا اور شعراء اکرام یعنی مقامی اور بیرونی شعراء اکرام اپنا کلام پیش کریں گے۔ سر ایک سوال لے لیتے ہیں۔ دیکھیے، میں بھی اردو ادب کی کئی محفلوں میں گیا ہوں جی، اور ایک مشورہ نکل کے آیا ہے، وہ مشورے کو میں سوال کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اردو کی ادبی خدمات پر نمایاں اضافہ ہو سکے۔ ایک سوال یہ ابھر کے آیا تھا کہ کیوں نہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ کالج کے ایک کلاس کا ایک ودیارتھی، اسٹوڈنٹ، طالب علم کو لیا جائے اسکول کے، ہائی اسکول کے، اور ان کو اس میں منتخب کیا جائے جس کی اردو اچھی ہو، پڑھنے میں، لکھنے میں، اس طریقے سے بھی ہم اردو کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ تو یہ سوال کیسا رہا، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں؟ میرے جو کالج کے طلبہ ہے ان کی شرکت ہے اس میں، انہوں نے اس کے لیے انتھک محنت بھی کی ہے، اور یہ جو پروگرام کی نظامت ہے اور یہ جو تمام پروگرام کے انتظامات ہے وہ میرے اردو کے اسٹوڈنٹ نے کیے ہیں، اور یہ بہت نیک فعال ہے کہ اردو جو ہماری اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہو رہی ہے، اور اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کی محفلوں سے ان کو تجربہ آئے گا اور ایک نئی ٹیم جو ہے مستقبل کے لیے تیار ہوگی۔ حاضر ہوا ہوں، میرا نام خلیل الرحمان ہے، اور یہ میرے لیے بڑے افتخار کی بات ہے کہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کی اہمیت کا اندازہ وہ لوگ کریں گے جو اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، اور ہمارے وہ بزرگ جو ہمارے اساتذہ تھے جن سے فیض تلمذ حاصل کیا یہاں پہ لوگوں نے، ان کو زندہ رکھنے کے آج وہی لوگ نشانیاں ہیں، اور ہمارے وہ بزرگ جیسے جے پی سعید صاحب وہ انہی میں زندہ ہیں۔ لہٰذا ان کی یاد میں ایسے لوگوں کی پذیرائی کرنا جنہوں نے اپنے میدانوں میں، اپنے خاص میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، یہ بہت خوش آئند اور بہت ہی قابل مبارکباد قدم ہے۔ سر آج ہم دیکھتے ہیں کہ نئی نسل میں اردو کہنے کے دم توڑتی نظر آ رہی ہے، ایک بطور ایک آپ کی گہری نظر ہے اردو ادب پر، ایسے کیا اقدامات کیا جائے کہ اردو کو فروغ حاصل ہو؟ دیکھیے، سب سے بڑا قدم تو جیسا آپ نے فرمایا اس کا احساس ہی کافی ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ حالت اتنی خراب بھی نہیں ہے۔ میں لندن میں بہت زیادہ رہتا ہوں، وہاں پہ لندن تو باقاعدہ ایک اردو کا مرکز بن کے ابھرا ہے، ایک دبستان بن گیا ہے اردو کا۔ وہاں پہ لوگوں کو شعر و شاعری کا ذوق، اردو پڑھنے کا، جوان بچے، نئی نسل اردو پڑھ رہی ہے، اور اگر کوئی نئی نسل اپنے کسی بھی ورثے کا، چاہے وہ لسانی ہو، ادبی ہو یا ملی ہو، وہ اگر اس ذمہ داری کو لیتی ہے تو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ زبانیں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی،
اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں، لاکھ کوشش کر لیں اہل سیاست یا وہ لوگ جو زبان کو اور دوسرے معیاروں میں ناپتے ہیں، زبان ایسے ختم نہیں ہوتی، اور وہ بھی اردو زبان جو کہ یہاں کی مٹی سے اٹھی ہے، یہاں سے کے لوگوں کی بنی ہوئی ہے، وہ کسی ایک خاص قوم کی زبان نہیں ہے، کسی ایک خاص طبقے کی زبان نہیں ہے، وہ ہندوستانیوں کی زبان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مسلم ممالک دنیا جہان میں پھیلے ہوئے وہاں اردو تو نہیں بولی جاتی، لہٰذا اردو کی اتنی بری حالت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ ذمہ داری اس احساس کے ساتھ ہم لوگوں پر آتی ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم دیں۔ سر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب تک اردو زبان کو مطلب روزی روٹی سے نہ جوڑا جائے تو شاید پروان نہ چڑھے، اس کے اوپر کیا خیال کہیں؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ زبان یا وہ علم جو کسی میں ضلع بیڑ سے آئی ہوں، میری انجمن کا نام ہے انجمن ارشاد تعلیم بیڑ۔ یہاں پر برسوں پہلے جو اردو زبان میں اسکول کی ابتدا ہوئی، وہ محض صرف 5 بچوں پر ہوئی، لیکن آج ہزاروں بچے وہاں پر تعلیم پاتے ہیں۔ ہر سال 10-12 بچیاں یعنی طلباء میڈیکل کو جاتے ہیں۔ اس سال بھی یہ ہمارا پرفارمنس ایسا ہی رہا الحمدللہ۔ یہ عہدہ لگایا ہوا احمد بن ابو چاؤش صاحب کا ہے، جنہیں آج ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مطلع ادب فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں پر اعزاز رکھا گیا اور مجھے ان کا ایوارڈ مجھے دیا گیا۔ میں اس فاؤنڈیشن کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کے تعلیمی خدمات کو نوازا اور ایوارڈ سے نوازا۔ الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں ان کی رہ چکی ہوں اور مجھے ان کے 87 سال کی عمر تک تجربات کا فائدہ پہنچا، اور آج میں ان کی انجمن کو لے کر آگے چل رہی ہوں۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پھلدار درخت کو اور ترقی دے، پنپے پلے پھولے، اور یہاں پر یعنی کئی نسلیں یہاں پر مستفید ہو کے نکلے۔ سر آج جو جے پی سعید صاحب کے نام سے ایوارڈ جو نوازنے والے ہیں اردو ادب میں، تو اردو ادب ذات کے لوگوں کو کیا کہیں گے سر آپ؟ جے پی سعید فاؤنڈیشن کے تحت یہ ایوارڈ کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اور خاص طور سے اردو ادب اور اردو زبان کے لیے یہ ایک طریقے سے یہ انسپریشن کا کام کیا جا رہا ہے کہ لوگ کہیں نہ کہیں، جہاں اردو کا کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کام کم ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے اورنگ آباد میں جو ہے اردو کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ کئی ایسے تنظیم ہیں جو اردو کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اردو کی خاص طور سے بقا کے لیے جو کام ہونا چاہیے وہ کیا جا رہا ہے الگ الگ تنظیموں کے تحت۔ سر اردو کی وابستگی کے لیے کیا کرنا چاہیے نوجوانوں کو، کیا کہیں گے سر آپ، کیا صلاح دیں گے؟ خاص طور سے جو ہے تو جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ مطالعہ ضروری ہے، ریڈنگ ضروری ہے، تو بچوں میں جو ہے ریڈنگ کا ذوق پیدا کیا جائے، اور جو چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، سمپوزیم ہوتے ہیں، کچھ مشاعرے کے اور کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں پارٹیسپیشن زیادہ سے زیادہ ہو۔ اسکول لیولز پہ جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ایجوکیشن کمپٹیشن ہے، ایسے کمپٹیشن ہے، اسپیچز ہے، اس میں بھی جو ہے بچوں نے شرکت کرنی چاہیے، جس سے اردو کی طرف ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، اور الحمدللہ ہمارے شہر میں جو ہے تو اردو کا کام بہت اچھا ہوگا۔ سر جو بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں اور جہاں کہیں بھی اردو میڈیم کی طلباء کا نام آتا ہے تو لوگ ذرا تھوڑے سے الگ نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے سر؟ جی اب یہ ہم جو ہے تو ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، الگ الگ زبانیں لوگ سیکھتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے کا ماحول ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر کچھ لوگ اس طریقے سے سمجھتے بھی ہیں تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور ہماری جو خاص طور سے خدمات ہے اس کے اوپر ہم نے دھیان دینا چاہیے، اور ہماری زبان مادری زبان اردو ہے بے شک، اور ہمیں اس کا فخر ہے۔ آپ کا پورا نام ہے؟ میرا نام ڈاکٹر شیخ پرویز ہے۔